ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے منڈا ڈیم اور مختلف جو ڈیم بنے ہیں اس پہ ہم نے بریفنگ لی ہوئی ہے. اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ لوگ اپنے اپنے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہاں کالا باغ کا ڈیم زیادہ بات کیا جاتا ہے مگر پیسے چھوٹے ڈیمز کو بنانے کے لیے بھی نہیں ہے. اس کا جواب لیتے ہیں. زاہد خان صاحب سے پوچھتے ہیں. جی زاہد خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، سیاسی بیان بازیاں ہی ہیں، وگرنہ اس ڈیم کے بننے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہرڈل ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اس کی بریفنگ لی تھی، خان صاحب بھی بیٹھے تو اس میٹنگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت اگر اس کا فیصلہ بہت جلد کرتا تو آج یہ ڈیم میرے خیال اپنے قریب مکمل ہونے کے قریب آ چکا ہوتا اور ہم ایک بہت بڑے آفت سے بچ جاتے. اجتماعی سوچ ہمارے سوسائٹی سے غائب ہو چکا ہے، اجتماعی سوچ نہیں ہے. پوائنٹ سکورنگ میں ہم لگے ہوئے ہیں اور کسی کو یہ زاہد خان صاحب سے جواب لیتے ہیں. نواب صاحب آپ لائن پر ہیں، زاہد خان صاحب سے اس کا جواب لے لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی زاہد خان صاحب. لشکر عیسانی صاحب کے ساتھ متفق ہوں. ہم نے کئی بار اس کو ڈسکس کیا ہے اور ہم نے اس میں لشکری رئیسانی صاحب تو ہرڈل نہیں ہے نا زاہد خان صاحب؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہرڈل ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کئی بار اس کو، لیکن ابھی بھی ہمیں اس پہ میٹنگ بلا کے اور ہمیں سارا یہ کنٹینیو رکھنے چاہیے تاکہ ہم واٹر اینڈ پاور منسٹری کو کہہ دیں کہ آپ جا کے عدالت ان سے کہہ دیں کہ جی. اچھا یہ بتائیے پوائنٹ سکورنگ کون کر رہا ہے؟ اس پہ پوائنٹ سکورنگ ان کا کہنا ہے لشکری رئیسانی صاحب کا. نہیں ایسے منڈا ڈیم پہ تو سکورنگ پوائنٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ تو کالا باغ کی بات کر رہے ہیں. میں لشکر عیسانی صاحب کی بات میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا صاحب ایک بات جو رئیسانی صاحب نے کی، میری عرض سن لیں کہ انہوں نے ایک بات کی کہ ہمیں ملک کی مفاد کے تحت اجتماعی سوچ رکھنا ہوگی. آپ کے خیال میں اجتماعی سوچ کے تحت کیا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے کہ یا نہیں؟ دیکھیں نہیں جی، کالا باغ ڈیم سے اگر میرے صوبہ تباہ ہوا ہے تو کیا وہ کالا باغ ڈیم اس کو بچا سکتا تھا؟ جی اس کا بھی جواب لیتے ہیں زاہد خان صاحب. اس کا تھوڑا سا عبیر ریاض خان صاحب ساتھ موجود ہیں. جی کالا باغ ڈیم بچا سکتا ہے؟ جی میں سب تو پہلے تا زاہد خان صاحب نال اس گل تے متفق ہاں کہ منڈا ڈیم اگر ہویا خیبر پختونخوا دے اندر جیڑی میرے وقت پروڈیوسر کو کہندے ہوتے ہیں تھوڑا جہا جڑا ڈیم سے گل کرنے سر ٹائم تھی ایک بریک دا، بریک تو بعد واپس آ کے مزید گل کرے سوں. ناظرین جلدے ایک بریک تو بعد واپس آ کے مزید گفتگو کرے سوں. ویلکم بیک ناظرین. جس کو گفتگو ترٹی ہوتا شروع کرنے ہیں. جی سارے نال لائن دوتے موجود ہیں زاہد خان صاحب اور نواب زدہ لشکری رئیسانی صاحب. بہت شکریہ کہ اس نال موجود ہیں وقت وقفے تو بعد بھی. زاہد خان صاحب تھوڑا سا جواب لے لیں. حمیر حیات خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان طلبی قانون کے، ان سے بھی تھوڑی سی بات کریں تھے. جی کالا باغ ڈیم ودن کیا بچ سکتا ہے؟ جی میں گل کرنا پیا کہ سب تو پہلی گل ہے میں زاہد خان نال متفق ہاں کہ منڈا ڈیم اگر ہو گیا تو خیبر پختونخوا دے اندر جڑی سیلاب دی تباہ کاری ہوئی ہے وہ کافی حد تک گھٹ سکتی آئی یا بالکل اس نو کنٹرول کیتا وان سکتا ہے. اسی طرح کالا باغ ڈیم اے نہیں میں اے نہ آدھا پیا کہ جی انہاں دی کنسنسس تو بغیر اس نو بناؤ کنسنسس دے نال، لیکن یہ کہ اس منصوبے نو ری وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ پنجاب دے جڑے 12 اضلاع سرائکی بیلٹ تے ڈیمیج تھے تے اس تو علاوہ جڑا سندھ دے اندر پانی گیا اگر کالا باغ ڈیم ہو گیا تو جس طرح زاہد خان صاحب آدھے پہن کہ منڈا ڈیم دے نال اس دی فلو نو کنٹرول تھی سکتا ہے، سٹوریج دی وجہ تو اس دے امپیکٹ نو کم کیتا بن سکتا ہے کے پی کے واسطے. تو اسی طرح جڑے پنجاب دے 12 اضلاع ڈیمیج تھے یا ڈاؤن سٹریم سندھ دے اندر پانی گیا اس فلو نو بھی کنٹرول کر کے تو وہ تباہی جیڑی ہے اس نو بھی کافی حد تک کنٹرول. جی بالکل زاہد خان صاحب آپ نے بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کے پی کے کو بچانے کے لیے اگر منڈا ڈیم ضروری تھا تو وہ اس کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں. اسی طرح باقی علاقوں کو پنجاب کے بھی بچانے کے لیے کالا باغ ڈیم ضروری ہے، تو اس کی کیوں مخالفت ہے پھر؟ یار یہ بات اب میرے خیال میں آپ اس کو الگ سمجھ رہے ہیں کہ کے پی کے بچ جاتا، خیبر پختونخوا بچ جاتا تو آپ کا پنجاب بھی بچ جاتا، آپ کا سندھ بھی بچ جاتا. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں جو سیلاب آئے وہ 2 دریاؤں میں آیا ہے، کسی اور دریا میں نہیں ہے. دریا جو آپ کے نیچے جاتے ہیں انڈس جاتے ہیں، انڈس میں سیلاب نہیں آیا تھا. انڈس میں آپ کے تربیلا تھا، تربیلا نے کنٹرول کیا تھا. یہ جو 2 دریائے سوات کے اور دیر کی جب یہ آئی تو تباہی ادھر مچائی اور فلو وہیں پہ کنٹرول ہوتا.
जाहिद खान साहब, आप ये कह रहे हैं फ्लो वहीं पे कंट्रोल होता। नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब, आप क्या कहते हैं कि इन दोनों हजरात में एक बात ये सामने आ रही है कि मुंडा डैम बनना चाहिए तो कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, जबकि दूसरे कहते हैं बनना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? इज्तिमाई सोच की भी बात हो रही थी। देखिए, मैं ये बात कहता हूँ, इज्तिमाई सोच ये है कि तीनों सूबों ने इसको रद्द कर दिया है, पहले इसको ड्रॉप करना चाहिए। इसके अलावा जो छोटे डैम बनते हैं उनको फौरन बनाएं। इस पे शकूक पैदा होते हैं कि छोटे डैम्स तो हम नहीं बना रहे हैं, मगर इतना बड़ा डैम बनाने के लिए सब इसरार कर रहे हैं, तो बाकी 3 सूबे, छोटे सूबे इस पे शक कर रहे हैं। अगर बड़ा दिलचस्पी है पाकिस्तान को तरक्की देने में तो छोटे डैम्स बनाएं फौरन, और ताकि हम इन बड़े आफतों से बचें। तो जो काम हो सकता है उसको पहले लेवल पे करना चाहिए, जिस पे पेचीदगियां हैं या शकूक है उनको छोड़ देना चाहिए। जी, आप दोनों हजरात का, जनाब जाहिद खान साहब का और नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। हुमैरा खान साहब, ये एक नवा मामला है कि 3 सूबे पर कालाबाग डैम जो है वो ना बनाया वजे, जबकि मुंडा डैम और छोटे छोटे डैम जो वो बनाए वजन, एक कंट्राडिक्शन क्यों मौजूद है? जी, मैं आदा जी, अगर वो आदन छोटे डैम पहले बनाए वजन तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह वो बढ़ा दो। अगर वो आदन मुंडा डैम पहले बनावना है, मुंडा डैम